سنگلاخ پہاڑوں سے کامیابی کی بلند چوٹیوں تک ایک محنتی طالب علم کی متاثر کن داستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی محنت کرنے والی شخصیت اور ایک محنتی طالب علم کی داستان بیان کرنے جا رہا ہوں اور ان سے ملوانے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے کامیابی کے لیے ہر مشکل کو انہوں نے فیس کیا اور تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ نہ فقط کامیابی حاصل کی بلکہ گولڈ میڈل انہوں نے جیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنا گریجویشن جو ہے وہ بہت بہترین نمبر سے انہوں نے پاس کیا ہے اور کمپلیٹ کیا ہے۔ ان سے ہم ملواتے ہیں، باقی باتیں سوالات کی صورت میں ان سے ہم پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو سوالات ہم کریں گے اور ان کی جو داستان ہے اور جو کوشش ہے، کاوشیں ہیں اور اس راہ تک، اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو سختیاں جھیلے ہیں، مشکلات دیکھے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پر بیان کریں گے تاکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے یہ ایک انشاءاللہ مثال رہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور ان کو ہم اپنے شو میں اور پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سکندر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ کی بہت ہی خوبصورت اور بہترین کامیابی پر کہ آپ نے اپنی تمام تر مشکلات کو فیس کیا اور ہمت نہیں ہارے۔ حالانکہ آپ کا تعلق بہت ہی دور دراز علاقے سے ہے، پاکستان کے پہاڑی علاقے سے اور شیگر کے بھی بہت جو ہے وہ لاسٹ جو علاقہ ہے، علاقے پاش ہے، وہاں سے آپ کا تعلق۔ اچھا، سب سے پہلے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ مختصر سے تعارف کرائیں ہمارے ناظرین کے سامنے۔ میرا نام سکندر علی ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ شیگر کے سب سے آخری جو علاقہ ہے یونین بادشاہ، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور حالیہ دنوں میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اپنے وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے۔ اچھا، تو آپ نے یہ گریجویشن جو ہے وہ کراچی سے کمپلیٹ کیا، جی۔ تو وہاں پر آپ نے تعلیم جاری کیوں نہیں رکھی اپنے علاقے میں؟ وہاں پر تعلیمی صورتحال کیسی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ خود گلگت بلتستان کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آبادی ہے اس کے حساب سے یونیورسٹی نہیں ہے۔ دوسری بات پہ جو ایک یا دو یونیورسٹی ہے وہاں میں پورے گلگت بلتستان میں، تو وہاں پہ ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ جاب کے ساتھ اگر وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھنا چاہے تو یہ کام کسی حد تک جاب کی اپارچونیٹیز نہیں ہے وہاں پر؟ نہیں ہے، بالکل۔ تو وہاں پر یونیورسٹی کی جو بات کر رہے ہیں آپ اپنے علاقے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ چھوٹے تھے، یا ابھی بھی وہی حال ہے؟ اس وقت تو یونیورسٹی نہیں تھا، اس وقت تو صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی وہاں پہ گلگت میں تھا، وہ بھی۔ اچھا۔ اور ابھی تو خیر دو یونیورسٹی ہیں، ایک بلتستان میں اور ایک گلگت میں ہے، لیکن پھر بھی جو آبادی ہے۔ یہ الگ الگ یونیورسٹیاں ہیں یا کیمپس ہے؟ نہیں، الگ الگ یونیورسٹی سے۔ اوکے، تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کیا، اس کے بعد میں اسکردو آئے۔ اسکردو سے میں نے باقی جو تعلیم ہے میں نے اسکردو سے کمپلیٹ کیا، اور میں نے میٹرک اسلام آباد سے کیا، پھر ایف ایس سی میں نے لاہور سے کیا۔ سارے شہروں کا آپ نے دورہ کیا؟ ابھی گریجویشن جو ہے نا میں نے کراچی۔ ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کی تعلیمی سلسلہ تعلیمی وہ بہت بہتر ہے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی آئیں اور کس چیز نے متاثر کیا، یا کس مجبوری سے یا کس وجہ سے آپ کو آنا ہوا یہاں کراچی؟ اچھا، سیکنڈ ایئر تک ایف ایس سی تک ظاہر سی بات ہے گھر سے سپورٹ تھی تو میں نے کیا، بہرحال وہاں سے میں نے پڑھی، اور اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں خود سے کروں، اب آگے کسی کے اوپر میں بوجھ نہ بنوں، تو اس وجہ سے مجھے کراچی آنا پڑا، کیونکہ سب جانتے ہیں پنجاب میں جابس کی ویسے تو کمی ہے، اور پھر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کسی حد تک جو ہے نا ناممکن ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وقت دیں۔ بالکل، بہت خوب۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس وقت تک، تو بتایا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کراچی میں اور باقی جگہوں پر جو شہر کا رخ کرتے ہیں، تو ان کا تو کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا نہیں، وہ اپنی مدد آپ کے۔ تو آپ کے گھر میں کیا کوئی نوکری کرنے والا تھا یا کوئی آمدنی کا آپ کے ذریعہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کا ساتھ دیا؟
نہیں ایسے کوئی بڑی وہ ذرائع آمدن تو نہیں تھی، البتہ میرا بھائی ہے جو ڈسیبل بھی ہے، انہوں نے شروع سے ہماری تعلیم کا جو پورا جو سلسلہ رہا ہے انہوں نے ہی کیا ہے. میرا بھائی ابھی تو خیر اللہ کے کرم سے وہ جاب کر رہے ہیں وہ ڈسیبل. آپ سے بڑے بالکل تھے؟ بالکل. اچھا. محمد حسین نام ہے. تو انہوں نے وہ ہم کیا جو ان کی کیا 3-4 جو بھائی ہے نا مجھ سے چھوٹے، ان کی بھی تعلیم اور ہم سب کی تعلیم کے جو سسٹم ہے پورا انہوں نے ہی. اسے بتایا جاتا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جو سب کا خیال رکھتے ہیں. تو ان کا آپ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے اور کس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے آپ کو؟ سمجھو وہ جو ہے نا ہمارے باپ کی جگہ پہ ہی تھا، اگرچہ وہ معذور تھی لیکن انہوں نے اپنی اس ڈسیبلٹی کو جو ہے نا بہانہ نہیں بنایا. اچھا، اس کو بہانے کی اور بھی کمزوری میرے اور بھی بھائی ہیں اللہ کے کرم سے، لیکن جو ہے کتنے بھائی ہیں ویسے آپ لوگ؟ جو مجھے سپورٹ کیا وہ انہوں نے کیا. وہ کتنے نمبر پر ہے؟ وہ تیسرے نمبر پر. کتنے بھائی آپ لوگ؟ ہم 8 بھائی ہیں. ماشاءاللہ پوری کرکٹ ٹیم آپ لوگ کے ہیں. چلیں اللہ سلامت رکھیں. کراچی منتقل ہونے کے بعد آپ بتائیں ہمیں ذرا بنیادی مشکلات کیا کیا تھے آپ کے لیے؟ کراچی آنے کی مین وجہ تو جاب کے ساتھ اسٹڈی کرنا تھا. تو یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جاب کر لے سب سے پہلے بندہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر ایڈمیشن. جاب پرائیورٹی تھی آپ کی؟ نہیں، جاب پرائیورٹی نہیں تھی. میں نے ایک چیز جو تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں جاب کو کبھی بھی پرائیورٹی پہ نہیں رکھوں گا. ظاہر سی بات ہے جاب تو کرنے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی جاب میں کر لوں گا، لیکن جو میرا پرائیورٹی تھی میں نے اسٹڈی کو رکھا. اسی لیے اگر میں جاب کو پرائیورٹی پہ رکھتا تو شاید میں کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہوتا 4 سال، تو میری تعلیم شاید اس طرح نہیں ہوتی، یا میری ایکٹیویٹی جو یونیورسٹی میں جتنا میں نے کوشش کی اور ٹیچر کا جو سپورٹ رہا میرا شاید اتنا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے زیادہ تر لڑکے یہاں پہ آتے ہیں پھر جاب کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جاتے. میں ہمیشہ یہی کہتا تھا ان کو کہ آپ، اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ وہاں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ جاب کی وجہ سے آپ یونیورسٹی نہیں آ رہے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے. میں نے چھوٹے موٹے جاب کیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے بھی کافی اس حوالے سے میری ہیلپ کی اور صحیح گائیڈ کرنے کی آپ نے کوشش کیا. بہرحال یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے تمام وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سفر میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کیا، آپ نے واقعی طور پر جو ہے وہ ان کی جو امیدیں آپ سے وابستہ تھیں اس کو آپ نے عملی طور پر جمع پہنانے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے ہم سب بھی خوش ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے مزید، اور آنے والے جو ایام ہیں آپ کے لیے مستقبل ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے روشن ہو. اس سوالات کو جو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو زبان ماحول نے آپ کے تعلیمی سلسلے پر کس طرح سے اثر ڈالا؟ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا مذاق کا؟ جیسے کہ ہم لوگ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں یا پٹھان ہیں تو ہماری اردو کبھی صحیح نہیں ہوتی، تو یہ کا کی ہا ہی والا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے. تو کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جو ہے وہ زبان کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ سامنا کرنا پڑا ہو؟ ظاہر سی بات ہے لینگویج بیریئر تو بہت جو ہے نا مین ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے مین رکاوٹ لینگویج بیریئر ہے. کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بولوں گا تو شاید میں غلط نہ بولوں یا کہیں میرا مذاق نہ اڑائے. بالکل، تاکہ کہیں کوئی میرا مذاق نہ بنائے، اس ڈر سے نہیں بولتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کوشش کیا کہ جب سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو ایک گروپ ہی ہمارا ایسا بنا کہ جس میں ہر صوبے کے لوگ تھے. ہم پانچ تھے، مکس لینگویج، 5 افراد بالکل. تو سب ڈفرینٹ ہوتے. تو ہم نے کوشش کیا کہ اپنے اس کو جو بھی آپ کے الگ الگ راز سب کے ساتھ تھے تو مجبور ہوئے. ویسے جو اردو زبان والے تھے یا یہاں کے جو مقامی زبان والے جو آپ کے کلاس میں تھے، تو کبھی ایسا ہوا سلسلہ کہ بھائی سب کے سامنے آپ نے کوئی مذکر مؤنث والا مسئلہ کر دیا اور وہ ادھر سے کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ ہوتا ہے یہ ہوتی نہیں ہے، یا مذاق کیا ہو مذاق اڑایا ہو، ایسا سلسلہ ہوا کبھی؟ نہیں، البتہ ایسا نہیں ہوا، لیکن کریکشن بہت کی ہے انہوں نے. میں زیادہ ان کا تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میرے گروپ ممبرس تھے اور جو میرے کلاس فیلوز تھے، سنسیئر تھے آپ کے پاس. بالکل. خصوصاً جو میرے ٹیچرز ہیں. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، زیادہ تر جو اردو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار اردو یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہے، اردو یونیورسٹی میں یہ مطلب وہ خامی اردو یونیورسٹی کے نکالتے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ جو خامی نکالنے والے ہیں اردو یونیورسٹی کے حوالے سے، وہ افراد ہیں جو یونیورسٹی کبھی بھی نہیں آتے ہیں. یونیورسٹی زیادہ سے زیادہ وہ چھٹی کرتے ہیں، سب لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ
البتہ یہ مشکلات ہے، انتظامی مشکلات بہت ہے اردو یونیورسٹی میں، لیکن یہ ہے کہ ٹیچر نے ہمیں بہت اسپیس دیا. خصوصاً میں نام لینا چاہوں گا جو ڈاکٹر شفق ہماری انچارج ہے، انہوں نے بہت ڈاکٹر شفق ایوب، اسی طرح میڈم سعدیہ بطول ہے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ڈاکٹر فہمیدہ نے بہت سپورٹ کیا، اور اسی طرح سر منور نے بہت سپورٹ کیا، اور سر ذوالقرنین اور جو سٹاف ممبر تھے ایون انہوں نے بھی بہت ہمیں سپورٹ کیا. سر سلیم ہے اور سر شفیق ہے. اور ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ آخری جو سیمسٹر ہے وہ ہم نے HOD سے پڑھا ہے، ہمارے ڈاکٹر خرم شہزاد. ابھی تو وہ یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں، البتہ وہ HOD تھا، اور ہمارا تھیسس کا سارا کام جو ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اس لیے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور ہمارے ٹیچر نے بہت اسپیس دیا، بہت موٹیویٹ کیا. حالانکہ جب شروع میں جب ہم یونیورسٹی میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا، ہم کچھ بولنے کے جو ہے نا قابل نہیں تھے. ان کے سپورٹ کی وجہ سے آپ سمجھے آج اگر ہم کچھ بات کرنے کے قابل ہے تو انہیں کے سپورٹ کی وجہ سے. بہت خوب. دیکھیں ٹیچر تو ہر کوئی ٹیچنگ کر سکتا ہے، یا پڑھانا اتنا بڑا کام نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ٹیچرز میں کس نے سب سے زیادہ آپ کو موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے؟ کیونکہ ہم لوگ جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، وہ چونکہ وہاں سے جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں ہم ہر طرح سے، بولنے سے پبلک میں یا ٹیچرز کے سامنے تو بولنے سے کتراتے ہیں یا ڈرتے ہیں. تو ایسے میں موٹیویشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو کس ٹیچر نے آپ کو زیادہ موٹیویٹ کیا کہ جس کا آپ ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ میں نے جن ٹیچرز کے نام لیے ان سب نے ہی جو ہے نا ہمیں اسپیس دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ٹیچر نے ہمیں زیادہ سپورٹ کیا ہے، دوسرے نے کم نہیں. ہر کسی نے اپنے لحاظ سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں اسپیس دیا. سب سے مشکل کام بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسپیس دینا. جب آپ کو اسپیس دیتے ہیں تو پھر آپ خود بخود جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ پروگرامات آپ دیکھے ہوں گے ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خود سے نہیں کرتے، کسی کے انڈر کرتے ہیں. لیکن ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ چیز دیا کہ آپ خود کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو مچھلی پکڑنا سکھایا. بالکل. اب ان 4 سالوں میں آپ دیکھیں کوئی بھی پروگرام ہو آرگنائز ہم نے خود کیا ہے. اور ہمارا بیچ ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا تھرڈ بیچ ہے ہمارا، یہ سب سے موسٹ ایکٹیو بیچ ہوا کرتا تھا. اور ابھی بھی ہمارا بیچ جو ہے نا، ابھی بھی ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ اس بیچ کی وجہ سے ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے. میں اپنے تمام کلاس فیلو جو ہمارے کلاس فیلو سے سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. یہ کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ گلگت بلتستان سے ہو، آپ کی لینگویج الگ ہے، آپ کا رنگ الگ ہے، یا ان چیزوں کو انہوں نے کبھی بھی وہ نہیں کیا، خاطر میں نہیں لائے. یہی ایک تعلیمی ادارے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ تربیت، اس کو تربیت کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب اس طرح کی چیزوں میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو ذاتی طور پر ہم پر کوئی حملے کی صورت میں یا ٹون کی صورت میں جو ہے وہ استعمال نہ کرے. یہی صورتحال ہے کہ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں راستے میں انہی چیزوں کی وجہ سے، غیر اخلاقی رویوں کی وجہ سے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو مشکلات کی وجہ سے تعلیمی سفر میں ہمت ہار گئی ہو کبھی، اور آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ بس چھوڑو چلے جاتے ہیں؟ ہمت تو میں نے کبھی نہیں ہارا، لیکن یہ بات ہے مشکلات تو بہت آئی. لیکن ایک چیز میں تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خواہ وہ جہاں سے بھی ہو، تعلیم کے جب آپ میدان میں اترتے ہو تو بہت سارے مشکلات آتے ہیں. لیکن میں نے خود محسوس کی ہے کہ بہت سارے آپ کے ایسے مشکلات ہیں جو معجزانہ طور پر جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. قدم آپ اٹھائیں اور مدد خدا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک دفعہ فیس کے حوالے سے بھی کافی مجھے وہ تھی، میں نے سوچا یار کہ نیکسٹ سیمسٹر میں کر لوں گا، لیکن ہمارے ہی اپنے کسی ٹیچر نے فیس پے کر دی میرا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ میں نے اس کو وہ بر وقت انہوں نے کہا کہ آپ میں دے دیتا ہوں، باقی جب آپ کو ہو جائے تو آپ مجھے دے دیں. بالکل اس طرح ہوتا ہے. اور پھر کراچی میں آنے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ موبائل میرے بھی بہت سارے موبائل سنیچ ہوئے. یہ قربانی آپ نے دی ہے کراچی میں، تو یہ قربانی دیے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح بائک بھی مطلب ہوئے، آپ کی بائک بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہے وہ یونیورسٹی کے باہر سے چلی گئی تھی. تبھی تو آپ نے اتنی قربانی دی ہے تو آپ گولڈ میڈلسٹ جو ہے وہ بنے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ اور 2 اعزازات بھی آپ کو ملے ہیں. آگے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کون سا مضمون منتخب کیا اور کیوں کیا؟ اچھا، میں نے ایجوکیشن میرا فیلڈ ہے. البتہ میرا یہ جو ہے نا، آپ سمجھے کہ بائی چوائس نہیں تھا، بائی چانس تھا. اچھا. مجھے تو شوق تھا کہ میں IR یا میڈیا کی طرف جاؤں، اور میرا وہاں پہ نام نہیں آیا، پھر میں ایجوکیشن کی طرف آیا. لیکن جب میرا نام آ گیا ایجوکیشن میں تو میں نے سوچ لیا اب جو ہے نا اس کو اب میں سیریس لے کے ہی کروں گا. اچھا، آگے لے جاؤں گا. ویسے بھی 99% ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر، وہ بیچارے گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور گائیڈ کرنے والے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آ کر ایک بے مہار اون کی مانند جو ہے وہ سرگرداں رہتے ہیں. اور جہاں دوسرے کود رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی دوست نے اگر ایجوکیشن میں دے لیا تو وہ جا کے ایجوکیشن میں داخلہ لے لیتے ہیں. یہی ہمارے علاقے میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. تو آپ کا کیا سلسلہ تھا پہلے سے جب سے آپ نے شروع کیا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا بھائی آپ کا بہت زیادہ آپ کو گائیڈ کیا انہوں نے، اور ساتھ دیا مالی تعاون اور باہر باقی چیزوں کے حوالے سے موٹیویٹ کیا. تو انہوں نے آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن کوئی کچھ کیا؟ انہوں نے اپنے حوالے سے جتنے اپنے تئیں ہوتا تھا انہوں نے کیا. البتہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا تھا. کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے خود اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، میرے کسی دوست کے موٹیویٹ کرنے پہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس لیا تھا میں نے اس میں FSC کے بعد. پھر ایک 1.5 سیمسٹر پڑھا اور پھر کرونا کی جو مشکلات آئی اور پھر وہاں سے نکلنا پڑا لاہور سے. تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، اب جو ہے نا انٹرسٹ بھی ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو میں نے سوچا کہ اب جو بھی کروں گا کہ وہ سوچ سمجھ کے لوں گا اور محنت کے ساتھ کروں گا. بہت خوب. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ نہیں تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. کیونکہ تعلیمی سلسلہ تو یہ بات کی بات ہے، لیکن کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ پہلے ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے گول کو سیٹ کر سکیں. اس گول کے سامنے جب آپ کا سامنے گول ہو اور جو ہے منزل ہو، تو پھر آپ جو ہے وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے ہیں. ورنہ تو پھر ایک راستہ جس کو گم ہو گیا ہو جنگل میں یا بیابان میں، تو اسی کی مانند ہے. ہمارے اکثر طالب علم کا کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کہیں پر جو ہے وہ ایجوکیشن میں آتا ہے تو FSC وہاں پر کرتا ہے، اس کے بعد وہ ماسٹر کسی اور چیز میں کر دیتے ہیں، اس کے بعد گریجویشن کسی اور چیز میں، مطلب بالکل سرگرداں ہیں. تو آگے جا کر جو ہے وہ کامیابی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنے لیے یہ کہ ابھی PhD جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہوا کہ مثلا ہمارا منزل، ہماری جو ہے وہ ہمارا مقصد کیا ہے، آگے جا کر کیا بننا ہے، ہم نہیں طے کر سکیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی جو نوجوان سن رہے ہیں ہمیں، مرد خواتین سب، ان کے لیے چاہیے کہ وہ کسی کاؤنسلنگ کرنے والے سے رابطہ ضرور کریں. آپ کو پیسے دینے بھی پڑیں تب بھی آپ جو ہے وہ پیسے دے کر آپ یہ کام ضرور اپنے لیے کریں، کیونکہ آپ کے مستقبل کی جو آپ کی کامیابی ہے وہ اسی پر منحصر ہوگی. اور آپ کا جو لگن ہے، آپ کی جو ترغیب ہے، یا آپ جس چیز میں آپ کو شوق ہے، آپ اسی کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ، تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومیں گے. آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ اس مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے یا آپ اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا اگلا ہدف انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں اب باہر کہیں سے MS کے لیے میں باہر کہیں جاؤں. باہر جانے کا شوق ہے آپ کو؟ اس حوالے سے آپ چونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے گلگت بلتستان کا اور خصوصاً شگر کا جو ہے وہ نام روشن کیا، ایک سخت ترین اس کے ساتھ سفر کے ساتھ، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے شہر میں آ کر تعلیمی سلسلے کو بھی جاری رکھیں اور وہاں سے سپورٹ بھی نہیں ہو بیک سے، مطلب گھر سے، کیونکہ وہاں پر بھی گھر والے جو کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارے وہاں چھوٹی زمین ہوتی ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ کوئی نوکری کرنے والا، نہ کوئی کام کرنے والا، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے. ایسے میں سب کچھ دار و مدار ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے. تو ایک تو پریشر بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے پریشر آتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، پیپر ہوا نہیں ہوا، نمبر کتنے آئے ہیں، اور جو ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں پیسے کیوں نہیں بھیجے، کام اگر کر رہے ہو، جاب اگر کر رہے ہو. تو یہ ساری مشکلات جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، ویسے ایک چیز جو میرے گھر والوں کی طرف سے جو سپورٹ تھی کہ پیسے بھیجنے کے حوالے سے کوئی وہ نہیں تھی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنی تعلیم کو آپ جاری رکھیں، آپ خود سے کر رہے ہیں سارا کچھ، تو آپ فوکس اپنے اسٹڈی پہ رکھیں. اس حوالے سے کوئی ایسا پریشر نہیں تھا کہ جس پہ مجھے
یہ مشکلات ہو کہ مجھے گھر پہ پیسے بھیجنا ہے، پھر اپنے تعلیمی اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، یہ چیز نہیں کیا. اسی لیے میں نے ہمیشہ اسمارٹ جاب کیا. میں نے 8 گھنٹے 9 گھنٹے والی جاب میں نے نہیں کی. اسی پریشر میں چونکہ ہمارے اکثر طالب علم جن کو میں جانتا ہوں آنے کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ تعلیم کے بجائے وہ جاب کو پریورٹی دیتے ہیں بالکل. کہ وہ گھر میں پیسے بھی بھیجنے ہوتے ہیں، ان کو گھر کو سپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے. نہیں ظاہر سی بات ہے وہاں پر اتنے جو ہے وہ ہر بندہ یا ہر گھر جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہوتے، بالکل. ان کو سپورٹ کرنے والی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے گھروں سے آپ دیکھیں گے تو کویت میں، سعودی عرب میں یا باہر کے ممالک میں جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. خیر آپ کے گھر والوں کی طرف سے یہ آپ پر ایک احسان ہے، آپ سمجھیں کہ جہاں پر آپ کو ایک جو ہے وہ اچھا ماحول ملا، پریشر آپ پر نہیں آیا، تاکہ آپ کے لیے جو ہے یہ سفر آسان رہے. تبھی آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے لیے آگے بھی رہے گی. آپ سے یہ سوال میرا ہے کہ اپنے علاقے کے دیگر نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصر پیغام میں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ سب سے زیادہ ہمارے اندر جو خود اعتمادی کی جو کمی ہے اس کو آپ نکال باہر پھینکیں. آپ کر سکتے ہیں. اور گلگت بلتستان کے میں نے دیکھا ہے، گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ دوسروں سے بہتر کر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ اگر گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ اٹھائے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ اپنی پریورٹی اپنے اسٹڈی کو دیں. جاب آپ دوسری پریورٹی رکھیں. جو جاب کر رہے ہیں، جو جاب نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ میں فلانے علاقے سے آیا ہوں، میرا جو ہے تعلق اس علاقے سے، میری لینگویج صحیح نہیں ہے، میں صحیح بات نہیں کر سکتا. تو یہ سارے جو ہے نا سارے ہمارے سمجھے بیجا کے خوف ہے. اگر مجھے آپ دیکھ لیں، میں خود گلگت بلتستان، پھر علاقۂ شگر، پھر یونین کونسل باشا، سمجھے دنیا کے آخری کونے سے. لیکن میں نے کبھی بھی یہ چیز میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں اتنے دور دراز کے علاقے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتا ہوں. نہیں، جو میری ابھی بھی صحیح نہیں ہے میری لینگویج جس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو میں بولتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ میں بولتا ہوں. ہمارے وہاں کے جو طالب علم ہیں ان کی کچھ کمزوریاں آپ بیان کر سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ ثابت قدمی کے حوالے سے، اسی طرح سے کانفیڈنس میں کمی کی وجہ سے، کیونکہ جب شہر کا جو رخ کرتے ہیں تو یہاں کے ماحول الگ ہوتے ہیں، زبان جیسے کہ آپ نے کہا، تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کانفیڈنس کی کمی ہے، مطلب یہ ایک ایفیکٹ ہے. تو اس کے لیے آپ وہیں سے ہی جب آپ زمانے طالب علمی اب جب آپ شروع کرتے ہیں اپنے، وہیں سے آپ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا ریموو کریں. اگر نہیں ہوتا، آپ نے اسکول میں بھی نہیں کیا، آپ نے کالج میں بھی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لیکن یونیورسٹی آپ کے لیے آخری چانس ہے. یونیورسٹی میں آپ کر سکتے ہیں اور موقع بھی ملتے ہیں، اسپیس بھی دے دیتے ہیں اگر آپ خود سے کرنے کا ول ہو آپ کے اندر. تو میں یہی کہوں گا کہ ول پاور جو ہے نا انسان کے اندر سب سے جو مضبوط ہے وہ ول پاور ہے. اگر آپ کے اندر ول پاور ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہمارے جو وہاں کے طالب علم ہوتے ہیں وہ ذہین ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر لوگ جو ہے وہ ان کو استعمال زیادہ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کاموں میں لگاتے ہیں، تنظیمیں ہیں، فلانا فسانہ. تو اس حوالے سے کس طرح سے ایک طالب علم کو اپنے آپ کو منظم کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے جگہ بھی ٹائم دیں، لیکن پرائیورٹی جو ہے وہ اپنی تعلیم میں رکھیں، اس میں کسی چیز کا بھی وہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. تو تنظیمی اور یہ جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں. اگر آپ کسی پلیٹ فارم کو لے کے اپنے آپ کو گروم نہیں کر رہے ہیں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا مین مقصد اسٹڈی کرنا ہے، ہاں اگر اس میں آپ کو ہیلپ فل ہو رہے تو آپ ضرور جوائن کریں. اگر آپ اپنے اندر اپنی کانفیڈنس لیول بلڈ کر رہے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کو آپ گرو کر رہے ہیں تنظیموں کے ذریعے، تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اسٹڈی کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کہیں اور چلے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور شہر میں آ کر تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خصوصاً کراچی جیسے شہر میں اور لاہور میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سہولیات جو یہاں پر ہیں تعلیمی اداروں میں، وہی سہولیات آپ کو اگر اپنے علاقے میں مل جاتے ہیں تو آپ کیا اپنے آنے والے نسلوں کے لیے یا موجودہ نسلوں کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے وہیں پر اپنے آبائی علاقے میں بہتر ہے تعلیمی جو ہے وہ تعلیم کو سلسلہ جاری رکھنا، یا وہ یہاں پر آئیں تو ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ سیلف گرومنگ کا جو ہے وہ موقع ملے گا؟ میں تو یہی کہوں گا اگر وہاں پہ یہ سارے فیسلٹیز دے رہے تو ظاہر سی بات ہے وہیں سے کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 2.5 ملین لوگ رہتے ہیں وہاں پہ،
اور اس میں زیادہ تر لوگوں کے جو تعلق ہے وہ جوانوں سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، تعلیمی حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا ہے. جو بھی ہے وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. اگر آپ یونیورسٹی کی بات کریں تو 2 ہی یونیورسٹی ہے، وہ بھی بہت لمیٹیڈ، بہت کم، تو وہ پورا نہیں کر سکتے. لیکن شہر میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی چیز اپنے کلچر کے علاوہ بھی آپ نئی چیز آپ جو ہے نا ایکسپلور کرتے ہو، نئے لوگوں سے آپ ملتے ہو، نئے کلچر سیکھتے ہو، نئی زبان سیکھتے ہو، تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جہاں پر جیسے ہمارے کوئی جاننے والے ہیں بلتستان یونیورسٹی میں، تو وہ خاتون ہیں اور وہ یہی شکایت کر رہے تھے کہ بلڈنگ بہت چھوٹے ہیں اور وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. آپ اب یہاں سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ وہاں پر جو ہے وہ تعلیمی سلسلے میں گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا کیا سہولیات دینے چاہیے؟ گورنمنٹ کو ظاہر سی بات ہے جو نیڈ ہے وہاں کی اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا، اگر آپ دیکھیں نا ایک علاقے میں جوانوں کے لاکھوں جوان ہو تو پھر یونیورسٹی بھی ایسے ہو کہ جس میں لاکھوں جوان پڑھ سکے. اگر آپ کے ہاں اسپیس ہزاروں کے ہے لیکن آپ کے ہاں جو آبادی ہے وہ لاکھوں میں ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر نہ چاہتے ہوئے آنا پڑتا ہے، یہاں شہروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. نہیں تو کون چاہے گا کہ اپنے والدین اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے اتنے دور دراز علاقوں میں. کتنے سالوں تک آپ کو مطلب کتنے سال بعد آپ گاؤں جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو یاد نہیں کرتے یا ان کی یاد نہیں آتی، یا یہ مجبوری ہوتی ہے وہاں جانا ایک تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے؟ نہیں، یاد تو ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی یاد تو آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا دور، اتنا مشکلات، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں خود 4 سال بعد گاؤں گیا تھا پچھلے سال. 4 سال بعد. میں 8 سال تک رہا ہوں. آپ تو ابھی بھی راستے میں سے بہتر ہو گئے نا. ہمارے زمانے میں جو تھے نا وہ 8 سال تک ہم شہر میں جو ہے وہ دھکے کھاتے تھے تعلیمی سلسلے میں اور باقی چیزوں کے حوالے سے. تو یہ بہت مشکلات ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے طالب علم کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے خصوصی کوٹا ہونا چاہیے یہاں پر. ان کے لیے جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ خصوصی رعایت دیں، کیونکہ وہاں پر تو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے گلگت بلتستان میں. خصوصاً خواتین کے لیے جو ہے وہ تو کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو وہاں پر جو ہے ان کی زندگیاں ویسے ہی برباد ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ داخلہ بھی ایک لمٹ تک وہ دے سکتے ہیں، ایک حد تک دے سکتے ہیں. لہٰذا بہت سارے خواتین اور وہ کئی سال سے انتظار میں ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو وہاں پر اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسکردو مین شہر کی بات کر رہے ہیں، جو کہ گلگت بلتستان کا جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ دل ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں سے آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، ہمارا جو ہارڈ ایریا ہے، خصوصاً جو باشا اور برالدو ہیں شگر کے علاقے میں، اس طرف سے کھرمان کے علاقے ہیں اور بہت سارے نالے ہیں، وہاں پر خصوصاً ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں اس وقت جو ہے وہ فون کی سہولت تک میسر نہیں ہے. فون کی سہولت تک میسر نہیں ہے. وہاں پر لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے نمائندوں کے لیے جو ووٹ مانگنے تو آ جاتے ہیں ٹائم پر، لیکن جب یہ جو ضروری چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر، یعنی وہاں پر فون تک نہیں ہے، سگنل نہیں ہے، نیٹ کی بات نہیں کر رہے ہم، صحیح ہے، نیٹ تو دور کی بات، اور فون کی سہولت تک نہیں ہے ہمارے علاقے میں، میرے جو ہے وہ گاؤں سے اوپر. میرے گاؤں سے 2-3 گاؤں نیچے جو ہے وہ فون کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے اوپر تو فون نہیں ہے. تو آپ کیا دینا چاہیں گے بھائی اس کے بغیر، یعنی جب انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سارا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کم سے کم وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں یوٹیوب سے، اور تو کیا نااہلی آپ بتائیں گے ان کی یا استحصال بتائیں گے، کیا کہیں گے آپ عوامی نمائندوں کے لیے؟ یہ عوامی نمائندوں کا خوبصورت اور صحیح چہرہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے خصوصاً ان علاقوں کے لیے، اور استحصال بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے جو مین رول جو پلے کر سکتے ہیں وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ طالب علم ہے یا جو پروفیشنلز ہے، وہ زیادہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. وہ مختلف پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، یہ بنیادی بیسک جو رائٹ ہے، ہیومن رائٹ، اس میں آتا ہے کہ آپ کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی ڈنگ کے اسکول نہیں ہے، تو یہ سارے بالکل کوئی روڈ نہیں ہے. تو یہ صرف تعلیمی
جو مسائل نہیں ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ بھی جو بیسک بنیادی تمام تر تمام تر سے سہولیات سے جو ہے نا محروم ہے وہ علاقہ، پورا گلگت بلتستان اور خصوصاً وہ علاقہ، علاقہ شیگر اور شیگر باشے اور برالو دونوں. بہت خوب. آخر جو ہے وہ سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام طلاب کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے آگے اپنے قوم کے لیے کوشش کریں. آپ جو ہے وہ ایک تو ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں وہ ہمیں بتائیں، اور آگے یہ بھی بتائیں آخر میں کہ آپ اپنی تعلیم یہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ان کے لیے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں ہمارے جوان نوجوانوں کے لیے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے اقبال بھی فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں کتاب کی تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، عصر حاضر ملک الموت کی تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، برہن سر ہو تو عزم بلند پیدا کر. میں یہی کہوں گا جوانوں کو، یہ اقبال نے ہمارے لیے ہی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں ہے، آپ برہن سر ہو، لیکن آپ کے جو ایک چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ عزم بلند، آپ عزم بلند ارادہ کریں، آپ ہمت کریں. تو اقبال نے یہی پیغام دیا ہے، اور میں بھی جوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اقبال کے اس پیغام کو سمجھیں، اسی میں آپ کی جو ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. آپ جو آخری سوال جو میں نے کیا تھا وہ رہ گیا کہ تعلیمی سلسلہ جاری پورا مکمل کرنے کے بعد اپنے علاقے کی خدمت آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں کے خصوصاً جو ٹیچرز ہیں ہمارے وہاں پر، ان کے بھی مطلب آپ سمجھیں کہ کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا ٹیچر کی جو ذمہ داری یا جو حقوق ہیں اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو مارنا دھاڑنا یا سب کے سامنے ڈانٹنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ سلسلہ جاری ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ سے باقاعدہ آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کیا، آپ لوگوں نے اسکول میں جا کے آپ لوگوں نے وہ سلسلہ دیکھا بھی ہے. تو اس سلسلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہم اپنے علاقے میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں؟ اچھا، فی الحال تو یہ ہے کہ میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ کسی حد تک گریجویشن تو میں نے کر لیا، تو میں باہر پڑھنا چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا، ورکشاپس اور سیمینارس اس نوعیت کے رکھنے پڑیں گے کہ جس سے کہ کیسے آپ ٹیچرز کا کیسا رویہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور کس طرح کی کاؤنسلنگ ٹیچر کو بھی نیڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر کو کوئی کاؤنسلنگ کی نیڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہی تاثر دیتا ہے کہ ٹیچر تو ٹیچر ہے، باقی بس اگر کاؤنسلنگ کرنے ہے تو اسٹوڈنٹ کی کریں. نہیں، ٹیچر کو بھی سب سے زیادہ، میں تو یہی کہوں گا سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ٹیچر کو نیڈ ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو مارتے ہو، آپ اسٹوڈنٹس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو، اس کے بعد کیا پڑھانا؟ اس کے بعد تو جو اس کی صلاحیت ہے وہ اپنے آپ مر جاتے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ ہو اور کاؤنسلنگ اچھے سے ٹیچرز کی ہو. مشکلات دیکھیں وہاں پر تو سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا علاقہ چھوٹا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقے کے لوگ بہت زیادہ جلدی غصہ کرنے والے اور مطلب آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو حوصلہ یا صبر کرنے کی جو برداشت ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو ماں باپ بھی بس اوقات جو ہے وہ اکثر اس میں بچوں کو مارنا دھاڑنا جو ہے وہ بالکل عام ہے. ایسے میں بچہ جو ہے ایک مشکل اس سے ٹراما سے وہ گزر کر آ رہا ہوتا ہے، وہ اسکول کا جو وقت ہوتا ہے تو وہی شاید وہ بچہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ٹیچر کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، ورنہ اسی حوصلہ افزائی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی ٹراما میں ہم جو ہے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کی بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اور پھر ہم اسی کانفیڈنس نہ ہونے کی یعنی اس کانفیڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہمیں. تو ثابت قدم نہ ہونا یا کانفیڈنس کا نہ ہونا سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے علاقے میں ہم رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی اسی طرح سے تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے، سختیوں کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیں، تاکہ جو آئندہ جو نسل پروان چڑھیں گے وہ ایک بہت ہی بہترین اور تربیت یافتہ نسل پروان چڑھیں، کہ جن میں جو آگے بڑھیں گے جس سلسلے سے یا جس شعبے میں، اسی شعبے میں وہ انشاءاللہ انقلاب لاتے رہیں گے.
آپ آخر میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی آپ نے یہ باتیں کی ہیں اور نوجوانوں کے لیے جو پیغامات دیے ہیں وہ ان پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے. آپ کی جد و جہد، استقامت اور کامیابی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ کہانی جو ہے بہت سے ہمارے نوجوانوں کے لیے روشنی کے جو ہے وہ ایک مینار بنے گی، اور وہ آپ سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اور آپ یہ جو کہانی، یہ داستان ہے، یہ جو مشکلات کو چیرتے ہوئے آپ نے چیرتے ہوئے ایک منزل تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے اور آگے بھی بڑھنے کا عزم ہے. تو یہی عزم انشاءاللہ ہمارے نوجوان نسل بھی انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے، حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوں گے. اور ایک سوال اس حوالے سے بھی ہیں کہ جو لوگوں نے آپ کے گریجویشن کے بعد جو ہے، جس میں آپ نے ماشاءاللہ سے آپ کی ویڈیو بھی وائرل گئی، آپ کے یونیورسٹی نے اپنے ہی اس پر جو ہے وہ آفیشیل پیج پر بھی ڈال دیا تھا آپ کے اس کو جو ہے وہ سراہتے ہوئے خدمات کو، کہ آپ گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 مزید اعزازات، بہترین مینجمنٹ کرنے اور جو ہے وہ بہترین کارکردگی کرنے کے حوالے سے. تو اس میں جو لوگوں نے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جن لوگوں نے آپ کو مبارکباد دی، ان کے لیے کہ آپ کس طرح سے ان تک پیغام پہنچانا چاہیں گے اپنے دلی جو ہے وہ؟ میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے ایک بندہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں. میرا اتنا وہ نہیں تھا کہ اتنے مجھے پذیرائی ملیں گے، اور ہر طرح کے لوگوں نے کیا. ہمارے ٹیچرز نے، جو بھی جاننے والے تھے، بلکہ جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا، کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کو سراہا اور مجھے موٹیویٹ کیا. تو میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے والدین اور رشتہ دار، دوست، اور اس کے علاوہ وہ ٹیچرز جنہوں نے نرسری سے لے کر ابھی تک جو کچھ مجھے ایک لفظ بھی اگر کسی نے پڑھایا ہو، ان کا بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اور یقیناً ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ جس حوالے سے بھی کسی نے ہم پر احسان کیا ہو اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈگری لے اور بس بھول جائیں آپ، بالکل. کچھ پتہ نہیں لیکن ہوتا میں تھا. بہرحال آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے بھی اس خصوصاً اس یونیورسٹی کی جو 4 سال ہے، اس میں آپ نے بھی بہت سپورٹ کیا ہر حوالے سے. انشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ امیدوں پر آپ مکمل اترے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آگے اس کو جاری و ساری رکھیں. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے انشاءاللہ.